السلام علیکم۔ فیکٹ فیکٹری میں آپ سب کا خوش آمدید۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئی۔ اس وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کو امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور ڈف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، بدا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارگی کا ماحول پیدا کر دیا کہ انصار میں سے ایک کو مہاجرین میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ خود حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے سے اوس اور خزرج یہاں کے دو قبائل جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، ان میں لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ان میں اتحاد و بھائی چارہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد کا باعث تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں ہونے والے معاہدے یعنی میثاق مدینہ نے مدینہ میں امن کی فضا پیدا کر دی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ تو یہ تھی کچھ مختصراً معلومات ہجرت مدینہ کے بارے میں۔ اب اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ اب ہم ہجرت مدینہ کا پس منظر اور ہجرت مدینہ کی کچھ تاریخی باتیں جانتے ہیں۔ ہجرت مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب، جسے اس ہجرت کے بعد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا گیا، منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں، جو 12 ربیع الاول 1390 جو بعد میں پہلا ہجری سال کہلایا۔ بمطابق 24 ستمبر 622 عیسوی کو یہ ہجرت جمعے کو ہوئی۔ بعد میں اسی دن کی نسبت سے ہجری تقویم کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے قمری ہجری تقویم اور شمسی ہجری تقویم دونوں کا آغاز اسی واقعے کی بنیاد پر کیا۔ اگر ہم پس منظر کی بات کریں، بیت العقبہ اولا اور بیت العقبہ ثانیہ کے بعد عہد کے مطابق یثرب کے لوگوں نے اپنا ایک صدی سے جاری جنگوں کا تنازع ختم کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب بلایا، مگر مکہ کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو مورخہ 26 صفر یعنی 9 ستمبر 622 عیسوی کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اہلیان مکہ کی امانت سپرد فرما کر اپنے بستر پر سلا دیا اور نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور پھر ابو بکر کے ہمراہ 3 دن تک غار ثور میں پناہ لی۔ یکم ربیع الاول یعنی مورخہ 13 ستمبر 622 عیسوی کو اونٹوں پر سوار بچتے بچاتے مورخہ 20 ستمبر 622 عیسوی بروز پیر مدینہ کے مضافاتی علاقہ قباء میں پہنچ کر تشریف فرما ہوئے۔ 12 ربیع الاول یعنی 24 ستمبر 622 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو مدینہ منورہ تشریف لا کر نماز جمعہ پڑھائی۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر فاصلے کا تعاقب صرافہ بن مالک نے کیا۔ دراصل اسی نے انعام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی اور امان نامہ لکھوایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سراقہ کو کسری کے کنگن پہنچنے کی بھی خوشخبری سنائی جو بعد میں حضرت عمر کے دور میں پوری ہو گئی۔ تو یہ تھی کچھ معلومات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بارے میں۔ اس ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو بہت اچھے طریقے سے پھیلایا اور یہاں تک کہ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر واپسی آئے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے مکے کو فتح کیا۔ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ بہت ہی زیادہ تکالیف کے بعد ہم تک پہنچا ہے، تو ہمیں چاہیے اسلام کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ
اس دی گئی معلومات میں کوئی کمی یا پیشی معاف فرمائیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔